بچوں، آج ہماری کہانی کا نام ہے چونٹی اور ٹڈی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھاس کے میدان میں ایک چونٹی اور ایک ٹڈی رہتے تھے۔ موسم گرما شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن ٹڈی ناچ کر میدان میں جھوم رہی تھی اور گیت گا رہی تھی۔ اسی دوران ٹڈی نے ایک چونٹی کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا کر رہی ہے۔ چونٹی نے ٹڈی کو بتایا کہ وہ اپنے لیے کچھ کھانا اکٹھا کر رہی ہے اور ایک گھر بنا رہی ہے۔ ٹڈی نے ہنس کر اس کا مذاق اڑایا۔ ٹڈی نے چونٹی سے کہا کہ یہ تو گرمی کا موسم ہے اور یہ لطف اٹھانے کا وقت ہے، لیکن چونٹی نے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ اگلے دن بھی یہی سلسلہ جاری رہا اور چونٹی محنت کرتی رہی، جبکہ ٹڈی نے خوب لطف اٹھایا اور موسم سرما کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اسی طرح دن اور مہینے گزرتے گئے اور سردیوں کی ہوائیں چلنے لگیں۔ چونٹی اور ٹڈی برف اور ٹھنڈی ہوئی آب و ہوا کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ درخت برف سے بھر گئے اور جھیلیں جم گئی تھیں۔ ایسے حالات میں کھانا تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ کچھ دن بعد ٹڈی بھوک سے تڑپنے لگی، لیکن سردی کی وجہ سے یہ کھانے کی تلاش میں باہر نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی گھر میں اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے تھا۔ ٹڈی اب بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مدد حاصل کرنے کے لیے چونٹی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ٹڈی جانتی تھی کہ چونٹی نے موسم سرما گزارنے کے لیے کافی خوراک جمع کر رکھی ہے۔ ٹڈی نے چونٹی کے دروازے پر دستک دی۔ چونٹی نے جب دروازہ کھولا تو وہ ٹڈی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چونٹی نے اسے خوش آمدید کہا۔ ٹڈی نے کہا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، براہ کرم مجھے کچھ کھانا دے دو۔ چونٹی کو ٹڈی کی حالت پر کافی ترس آیا۔ اس نے کچھ کھانا اسے دے دیا۔ ٹڈی نے چونٹی کا بہت شکریہ ادا کیا اور اسے وقت پر محنت اور مستقبل کے لیے تیاری نہ کرنے کی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلی گرمیوں سے ٹڈی بھی چونٹی کے ساتھ محنت کرنے لگی، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ محنت کرنا اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو بچوں، اس کہانی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سخت محنت کرو تاکہ کل فائدہ حاصل کر سکو۔ وقت پر کی ہوئی محنت ہی صرف ہمیں فائدہ مند ہوتی ہے۔